باوضو رہنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر ناخن کے نیچے سے بھی کوئی گناہ ہوا ہو، یہ ناخن ہے نا، ناخن اس کے نیچے یہ ماس ہے گوشت ہے، اس کے نیچے ادھر سے گناہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو اوپر ناخن ہے۔ فرمایا اگر کوئی گناہ ناخن کے نیچے سے بھی ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب آگے بندہ کولی کرتا ہے، کولی کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان سے، اس کے منہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، جب بندہ منہ دھوتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جیسے جیسے بندہ اپنے اعضاء کو دھوتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ معاف کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہوں کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو، تو اس کے لیے بہترین جو نسخہ ہے وہ ہے وضو کرنا۔ باوضو رہیں، آپ شیطان کے وسوسات سے بچ جائیں گے، شیطان کی چالوں سے بھی بچ جائیں گے، شیطان کے حملوں سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گناہوں کو بھی معاف کروا لیں گے، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے اس کے سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں؟ سارے معاف کروانا چاہتے کہ نہیں چاہتے جی؟ تو ہمیشہ کوشش کریں باوضو رہنے کی، باوضو رہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، آج دنیا میں نا کسی کے پاس ہم نے جانا ہو نا تو ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کو اطلاع دیتے ہیں یار اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ ہماری میزبانی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ ہماری میزبانی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو کوئی بلا کے کہے یہ ساتھی آگے آگے ہو جائے تاکہ دوسرے ساتھی ہیں تو وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، آگے ہو جائے، آگے جگہ ہے خالی۔ تو اگر دنیا میں کوئی بڑا بندہ، مثال کے طور پر کوئی ایم پی اے آ جاتا ہے، ایم پی اے آگے کہتا ہے جی یار تو نے نا میرے پاس آنا ہے، میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ کوشش کرتا ہے نا بندہ، کہتا ہے یار بڑی بات ہے، ایم پی اے نے جو نا وہ میری دعوت کی ہے، مجھے اس نے بلایا ہے، میری وہ میزبانی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بڑی بات ہے کہ فلاں بندے کی ایم پی اے نے دعوت کی ہے، ایم این اے نے بلایا ہے۔ آج کل ہم عمران خان سے، نواز شریف سے، کسی سے ملنے اس کو ہاتھ ہی لگ جائے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہم نے عمران خان کو ہاتھ لگا لیا ہے، ہم نے جناب نواز شریف کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر سے ملنے تو ہم کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندے کی ایک کوشش ہوتی ہے نا، کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار کوئی مذہبی بندہ، کوئی نیک اللہ کا بندہ، اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اس کے ساتھ بات ہو جائے، تو کوشش کرتے ہیں کسی نیک بندے کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کی۔ تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار فلاں جو اللہ کا بندہ ہے نا، میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے میری میزبانی کی ہے، میں اس کے پاس مہمان گیا تھا۔ تو عزیز ساتھیو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کا میزبان ہو، اس سے بڑا کوئی مہمان ہو سکتا ہے جی؟ نہ تو اس سے بڑا کوئی مہمان ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑا کوئی میزبان ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، جو بندہ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے وہ مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ مسجد میں آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا میزبان ہوتا ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی میزبانی کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس بندے سے بڑھ کر کوئی مہمان ہو سکتا ہے جس بندے کی میزبانی اللہ تعالیٰ کرنے والے ہوں۔ اب جس بندے کا میزبان اللہ تعالیٰ بن جائے، چاہے وہ جو کچھ اپنے جیسے ہوتا ہے نا، مہمان جاتا ہے بندہ گزارش کرتا ہے یار میرا فلاں جو نا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے، فلاں مسئلہ بھی حل ہو جائے، فلاں مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کے مسجد میں آتے ہیں نا، تو جب اپنے میزبان کے سامنے ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ تو جب میزبان، اتنی دنیا کے میزبان اتنی قدر کرتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پالنے والا ہے،
وہ اپنے مہمان کی قدر نہیں کرے گا؟ ضرور قدر کرے گا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ باوضو ہو کے مسجد میں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کیا بن جائیں گے؟ مہمان بن جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو بندہ باوضو رہتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ چلتا دنیا میں ہے، چلنے کی آواز کہاں آتی ہے جی؟ جنت میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آگے جوتوں کی آواز سنی، کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز سنی تو پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے جوتوں کی آواز مجھے آ رہی ہے؟ تو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا امتی بلال ہے۔ کون ہے جی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، تو واپس آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم چلتے دنیا میں ہو، تمہارے چلنے کی آواز آہٹ اللہ تعالیٰ جنت میں سنا رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی کوئی خاص عمل مجھے یاد نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، شاید یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں چلتا ہوں، میرے چلنے کی آواز اللہ تعالیٰ جنت میں سنا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، باوضو رہنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہ بھی فضیلت عطا کرتے ہیں کہ جب بھی بندہ باوضو رہتا ہے، جب بھی وضو کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد ہر بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، تو فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت والا کام ہے! جب بھی وضو کریں یہ دعا پڑھیں، جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے۔ جب بھی وضو کریں دعا پڑھیں، جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں جس دروازے میں سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ تو اگر بندے کو موت ہی باوضو ہو کے آئے، کیوں جی؟ مثال کے طور پر زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بندہ ہے اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد ابھی باہر ہی گیا تھا، باہر گیا تو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی مسئلے کی وجہ سے موت آ گئی، تو کیا اس کے لیے 8 کے دروازے کھلنے کے نہیں کھلنے جی؟ ہیں؟ بالکل کھلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے تو جس دروازے میں سے چاہتا ہے گزر جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فرمایا اگر وہ اسی طرح ہی مر جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لازمی داخل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں کوئی شک ہو سکتا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بنیں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں، اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ باوضو رہنا ہے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، باوضو رہنے کی جو آخری فضیلت، آخری فائدہ وہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہوں گے، جو باوضو رہتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے اعضاء کیا ہو رہے ہیں؟ چمک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کل قیامت والے دن اتنی جو نا مخلوق ہوگی، اتنے افراد ہوں گے، اتنی امتیں ہوں گی، ہمیں تو چند امتوں کا پتہ نا عام طور پر جو سنتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی چند انبیاء، چند امتوں کا ہمیں پتہ ہے، اور امتیں بڑی زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی اتنی امتیں ہیں، اتنے افراد ہیں، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ، کسی بندے کے پاس کالے رنگ کے گھوڑے ہیں۔ کون سے رنگ کے گھوڑے ہیں جی؟ کالے رنگ کے گھوڑے ہیں۔ کالے رنگ کے گھوڑوں میں ایسے بھی گھوڑے ہیں کہ جن کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمک رہی، سفید ہوتی ہے، کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟
جن کے پاؤں سفید ہیں, جن کی پیشانی سفید ہے, ان کو پہچان لے گا آرام سے کہ بھئی وہ دیکھو وہ بھی سفید پیشانی والا ہے, وہ بھی سفید پاؤں والا ہے, وہ بھی سفید پیشانی والا ہے, خود بخود ہی پہچان لے گا. فرمایا جیسے کالے رنگ کے گھوڑوں میں سفید پاؤں اور سفید پیشانی والوں کو جو نا وہ اب مالک اپنے گھوڑوں کو پہچان لیتا ہے, ویسے کل قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو اس نشانی کے ساتھ پہچانوں گا کہ ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے, ان کے منہ بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیوں, اس میں ایک ہمارے لیے یہ بھی جو نا سبق ہے, وہ افراد, وہ ہمارے مسلمان بھائی جو 5 وقت کے نمازی ہیں, کم از کم 5 مرتبہ تو وہ وضو کرتے ہی کرتے ہیں. اب ہمارے وہ بھائی کہ جو مسجد میں کبھی آتے نہیں ہیں, جو مسجد میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں, کبھی وہ وضو ہی نہیں کرتے, وہ کیسے مسجد میں آئیں گے؟ ان کی ہم نے فکر کرنی ہے, ہم نے اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہی کرنی ہے, لیکن ہم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے. یہ نہ ہو کل قیامت والے دن ہمارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے, ہاں بھائی وہ فلاں تیرا دوست, فلاں تیرا ساتھی, فلاں تیرا یار, فلاں جگری دوست جس کو کہتے تھے, وہ کدھر ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو کل قیامت والے دن پر ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. اس وجہ سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو پہچاننا ہے وہ ہمارے وضو کے اعضاء سے پہچاننا ہے. تو جہاں پر ہم خود وضو کرتے ہیں, وضو کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, وہاں پر ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی دعوت دیں, نماز کے لیے بلائیں تاکہ وہ بھی وضو کریں, وضو کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اور جب وہ وضو کریں گے کل قیامت والے دن ان کے بھی اعضاء وضو کے ساتھ کیا ہو رہے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے. اس وجہ سے میرے بھائیوں, یہ چند فضائل تھے باوضو رہنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے, ہم اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں گے, ہم اپنی روح کو بھی پاک رکھیں گے, ہم اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے پاک رکھ سکیں گے. جب بندہ بے وضو ہوتا ہے شیطان حملے کرتا ہے, جب بندہ باوضو ہوتا ہے شیطان بھی حملے کرنے سے باز آ جاتا ہے. کیونکہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرنے لگتا ہے نا, کوئی غلطی کرنے لگتا ہے, بندے کے ذہن میں آتا ہے یار میں باوضو ہوں, میں نے وضو کیا ہوا ہے. تو یہ جو وضو ہے, باوضو رہنا ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے, نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے, شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے جی وہ فلانے تے جادو آیا, فلانے تے ٹونا آیا, فلانے نو فلاں آیا, فلاں دی فلاں بیماری ہے. عزیز ساتھیوں, بیماریوں سے پاک رکھنا, اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بہترین جو نسخہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ کون سا بتایا جی؟ باوضو ہونا. جب یہ کرونا آیا تھا نا, کرونا, تو کرونا میں کیا احتیاطی تدابیر بتاتے تھے جی؟ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں, صابن کے ساتھ دھوئیں, اپنے منہ کو 3 مرتبہ دھوئیں. عزیز ساتھیوں, یہ جو کرونے کی احتیاطی تدابیر ہے نا, بیماریوں کی احتیاطی تدابیر, یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دی تھی کہ میرے امتیوں اگر تم باوضو رہو گے تم بیماریوں سے بھی دور رہو گے اور تم جو نا شیطانی وسوسات سے, شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہو گے. تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم دنیا کے ڈاکٹروں کے پیچھے لگ کے ہم جناب ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر قسم کی احتیاطی تدابیر وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, جو ڈاکٹر, جو حکیم, سارے ڈاکٹروں سے, سارے حکیموں سے بڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, ہم ان کی بات کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے ڈاکٹر کے بات پر عمل کریں گے, ایک کام ہوگا, ہم بیماری سے محفوظ رہ جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کریں گے ہم بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرے گا. تو میرے عزیز بھائیوں, ڈبل فائدہ دیکھنا ہے یا سنگل فائدہ دیکھنا ہے جی؟ ڈبل فائدہ. تو ڈبل فائدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر عمل کریں, ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.